شاعر کہتا ہے تفسیر قرآن کی ہے عنوان محمد کا، تفسیر قرآن کی ہے عنوان محمد کا، ارشاد خدا بندی ہے فرمان محمد کا۔ یہ اگلی بات بڑی قابل غور کا جسم احد کا ہے، نہ جسم احد کا ہے نہ سایہ احمد کا، نہ جسم احد کا ہے نہ سایہ احمد کا، بھلا نجلی کیا جانے عنوان محمد کا۔ دیوانوں کو حاصل ہوا دیوانوں نے ہی سمجھا ہے، دیوانوں کو حاصل ہوا دیوانوں نے ہی سمجھا ہے، فیضان محمد کا عرفان محمد کا۔ جس نے ایک نظر دیکھا بے ساختہ بول اٹھا، جس نے ایک نظر دیکھا بے ساختہ بول اٹھا، دیکھو رخ زیبا ہے قرآن محمد کا۔ اس دل کی حالت کو بس اہل نظر جانے، اس دل کی حالت کو بس اہل نظر جانے، جس دل میں لگا آ کر پیکان محمد کا، ارشاد خداوندی ہے فرمان محمد کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کے جمعۃ المبارک بیان اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے کائنات کا ایک دستور ہے کہ جب کوئی بادشاہ برسر اقتدار ہوتا ہے، اپنے سلطنت کے امور کو سنبھالنے لگتا ہے، جب اپنی سلطنت کا چارج سنبھالنے لگتا ہے تو وہ آتے ہی سب سے پہلے اپنے دربار کے آداب بیان کرتا ہے کہ میرے پاس آنا اس انداز میں ہے، مجھ سے گفتگو اس انداز میں کرنی ہے، مجھ سے ملاقات کرنے کا یہ طریقہ ہوگا، میرے پاس آ کر یہ چیز طلب کرنی ہے، اگر اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے تو میرے وزیر سے رابطہ کیا جائے گا، اگر دور سے آنے والا ہے تو پہلے وہ میرے گورنر سے رابطہ کرے گا وہاں کے۔ تو وہ پورا ایک دستور بیان کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بادشاہ اقتدار لیتا ہے تو اپنے دربار کے مینرز کو، ادب اور آداب کو بیان کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بتاتا ہے، وہ ایک دستور تیار کرتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وہ دستور ختم ہو جاتے ہیں۔ جب نیا آتا ہے تو پھر وہ آ کر خود اب اپنے دربار کے مزید نئے وہ دستور تیار کرتا ہے دور حاضر کے مطابق۔ لیکن قربان جاؤں کائنات میں ایک ہستی بھی آئی جس کے دربار کے آداب نہ تو اس نے خود بیان کیے، جس کے دربار کے آداب نہ تو دنیا کے کسی محقق نے بیان کیے، جس کے دربار کے آداب نہ دنیا کے کسی مفسر نے بیان کیے، جس کے دربار کے آداب نہ دنیا کے کسی بہت بڑے ذہین و فطین دانشور عقل مند دانا نے بیان کیے، بلکہ وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کے دربار کے قانون خود خدا نے بیان کیے کہ اس کے دربار میں آنا کیسے، کہ اس کے دربار کی افضلیت کیا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اللہ نے خود بیان کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی سورۃ الحجرات کے اندر۔ پہلی چیز بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، اللہ سے آگے کیسے بڑھنا ہے بھائی؟ میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی حد ہے کہ جس سے آگے میں نکل رہا ہوں، آپ کے مقام کی کوئی حد ہے جس سے میں آگے جا رہا ہوں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک تو وہ ذات ہے جس کی حد ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا جزء لہ ولا کل لہ لا جسیم لہ ولا قسیم لہ
لا جہت لہ ولا کیفیت لہ، وہ پاک ذات، جہت سے بھی پاک، سمت سے بھی پاک، وہ جسم سے بھی پاک، جز سے بھی پاک، کل سے بھی پاک، منزہ اور مبرہ ذات ہے، اس سے آگے کوئی کیسے نکل سکتا ہے؟ چلو نبی علیہ السلام سے نکلنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے کوئی کیسے آگے جا سکتا ہے؟ مفسرین نے اس عقدے کو حل کیا، اس گرہ کو کھولا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، جو میرے نبی سے آگے بڑھنے والا ہے، جو میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہے، ایسے ہے کہ اس نے میری شان میں بے ادبی کی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے دربار کی بے ادبی، حضور بے ادبی کرنا، یہ ایسے ہے جیسے رب تعالیٰ کی بے ادبی کرنا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، انہوں نے جدا جدا ٹکریں بنائی ہوتی ہیں، جناب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ الگ الگ کیٹاگریز بنا لی۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نبی علیہ السلام اس کے خاص بندے اور اس کے خاص رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو محبوب علیہ السلام کے آداب، حضور کی محبت کو بیان کیا کہ جو محبوب کے در پر آ گیا وہ ایسے ہے کہ میرے در پر آ گیا، کہ جس نے میرے حبیب کی تعظیم کی ایسے ہے کہ اس نے خدا کی تعظیم کی، جس نے میرے حبیب کی پیروی کی ایسے ہے کہ اس نے خدا کی پیروی کی، جس نے حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر بے ادبی کی وہ ایسے ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کا شان نزول کب ہوا؟ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ عید الاضحیٰ تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، لوگ قربانیاں کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے، صحابہ تھے، کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ حضور نے بھی اپنا جانور ذبح نہیں کیا، انہوں نے اپنا جانور پہلے ذبح کر دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ تو عمل ہے ہی بیکار جو مصطفیٰ سے آگے بڑھ کر کیا جائے، اس عمل کی کوئی رکت نہیں، اس عمل کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جو نبی سے پہلے کر لیا جائے۔ کہا کہ لوگوں تم نے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر آگے نکل کر پہلے عمل کرنے کی کوشش کی، لہٰذا یہ تمہارا عمل ضائع ہو چکا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے پہلے قربانی کرنے والوں کو بتایا، وہ لوگوں نے توبہ بھی کی اور کہا کہ حضور پہلے اب آپ قربانی کریں، ہم اور جانور خرید کر آپ کے بعد قربانی کریں۔ ان کی پہلے والی قربانی ہوئی۔ اللہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اتنا مطلوب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر کرنا ہے تو میرے حبیب کے پیچھے رہ کر کرو، آگے نہیں جانا میرے محبوب سے، میرے حبیب کے دربار کے آداب کو سمجھنا ہے۔ اگر تم آگے نکل گئے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھو، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہی سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہا کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کیسے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہو، کہا اس انداز میں میرے محبوب سے بات نہ کرو۔ اور اسی طرح کی آیت اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس انداز میں میرے حبیب کو نہ پکارا کرو، میرے مصطفیٰ کو ایسے نہیں پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں وہ آپس تک رکھو، میرے حبیب کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو آداب کا خیال کیا۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ اور اسی آیت کو دیکھیے، فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو۔
اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو پھر ہونا کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا، دو لفظ، ضبط کرنا اور حبط کرنا۔ جو بندہ کسی کا مال ضبط کرتا ہے نا، وہ واپس آنے کی امید ہوتی ہے، کس نے یار ضبط کیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، واپس آنے کی امید ہوتی ہے۔ جو چیز حبط کی جاتی ہے نا، وہ بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال ضبط کیے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے، کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری آواز بلند ہو گئی، تمہاری آواز کا لیول بڑھ گیا یا برابر ہو گیا میرے حبیب کی آواز کے، تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے کہ واپس آنے کی کوئی امید ہی نہیں رہے گی، سیدھے سے تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ چاہے تم نے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ بنا کر رکھے ہوں گے، چاہے جناب تم بوری بستر اٹھا کر دور دراز تبلیغ کے لیے جاؤ گے، چاہے تبلیغ کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے تمہارے ماتھے پر پکوڑے کا نشان کیوں نہ بن جائے گا، کہا کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہ رہا تمہارے اندر تو یاد رکھنا سینے سے تمہارے اعمال برباد کر دیں۔ امام مالک آپ جب مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے تھے، یہ دیکھیے بزرگوں کا ادب دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے تھے، جس دن دیکھتے تھے نا لوگ بڑھ گئے کیونکہ آپ محمد خضرہ کے پاس بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، جب دیکھتے کہ لوگوں کا جم غفیر بڑھ گیا ہے، کیونکہ آپ عالم مدینہ کے لقب سے مشہور ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جب دیکھتے کہ لوگوں کو ہجوم بڑھ گیا ہے تو امام مالک اونچی آواز میں لوگوں کو حدیث نہ بیان کرتے، پتہ کیا کرتے؟ آپ کچھ لوگوں کو قریب بٹھاتے، ان کو حدیث سنا دیتے، آہستہ آواز کے اندر حدیث سنا دیتے، حدیث سنانے کے بعد کہتے جاؤ ان کو جا کر تم حدیث یہ سنا دو، اونچی آواز میں وہاں بیٹھ کر سب کو حدیث نہ بیان کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی شمار ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگ اٹھا کر دیکھیے ادب، یہ ادب سے سرکار سب کچھ ملتا ہے۔ یہ جو مزار بنے ہوئے ہمارے بزرگوں کی، انہوں نے ادب کیا ہے بارگاہ رسالت پاک، اور جب ہمارے بزرگ جایا کرتے تھے اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے تھے، اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں سانس کے چلنے کی وجہ سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس قدر نبی علیہ السلام سے ان کو محبت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان تحبط اعمالکم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر محبوب کی بارگاہ کے اندر آواز بلند کر دی، کوئی یہ آ کر کہے کہ جناب یہ تو حضور علیہ السلام جب موجود تھے اپنی ظاہری صفات کے ساتھ اس وقت کے لیے آیت ہے، میں کہتا ہوں جا کر دیکھو کتنے لوگ میرے حضور کے دربار پر حاضر ہوئے، حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اتنا کمال کا ادب کیا کہ اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے تھے، کہیں ہماری سانسوں کی آہٹ کی وجہ سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس قدر حضور کے ادب کا خیال رکھتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر میرے محبوب کی آوازوں سے تمہاری آوازوں کا لیول بڑھ گیا یا برابر ہو گیا، ان تحبط اعمالکم، فرمایا تمہارے سارے کے سارے اعمال سیرے سے اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور اصلی بات بڑی قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اللہ، ایک تو کسی کی کوئی چیز ضائع کی جاتی ہے اسے بتایا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم اپنی تبلیغ میں لگے ہوگے، بوری بستر اٹھا کر کہتے ہوگے کہ ہم بڑے تبلیغی ہیں، ہم بڑے دین کے مبلغ بنے پھرو گے تم، کہا کہ سب کچھ کرتے رہو گے، کہا کہ اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہوگی، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اگر نہ کیا ہوگا، یہ تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوگے، تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت، یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے، اللہ نے اس قدر محبوب علیہ السلام کے دربار کے آداب بیان،
اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں ادب و آداب کا خیال رکھا، حضرت ثابت، یہ صحابی تھے نا، یہ تھوڑا کم سنتے تھے، اور آپ جانتے ہیں جو کم سننے والا ہوتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، جو کم سننے والا ہوتا ہے نا وہ خود سے اونچا بولتا ہے، وہ خود جو کم سنتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے بھی کم ہی سنتے ہیں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو سکل سماعت تھا، آپ کم سنتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جب آپ گفتگو کرنے لگتے تو آپ کی آواز بڑھ جایا کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، تھے کون؟ حضور کے صحابی تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی منع کر دیا جو میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر ادب کی باتیں سیکھا کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ نے منع کر دیا جو میرے حضور کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی منع کر دیا۔ ادھر کیا پدی کا شوربہ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں قرآن میں دی گئی، حضور نے خود پکڑ پکڑ کر بشارتیں دی، نام لے لے کر حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ ان کو بھی اللہ منع فرمایا کہ میرے حضور کی، میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت ثابت گھر چلے گئے، کئی دنوں سے حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، ڈر گئے کہیں اللہ نے یہ میرے لیے نازل فرما دیا۔ تو آپ کے ساتھ حضرت سعد آپ کے پڑوسی تھے، ان کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے پوچھا سعد یہ ثابت نہیں آ رہا، تو حضرت سعد عرض کرنے لگے حضور مجھے نہیں پتا، کہا بیمار تو نہیں ہے، وہ ہے تو ٹھیک۔ حضرت سعد ان کے گھر گئے، جا کر پوچھتا کہتے ہیں ثابت حضور فرما رہے تھے تم کیوں نہیں آئے؟ حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نا میرے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ میں تو حضور کی بارگاہ میں اونچا بولتا ہوں۔ جب حضور کو یہ خبر سنائی گئی، حضور نے فرمایا ثابت کو بلاؤ اور اسے جا کر کہو کہ ثابت یہ آیت تمہارے حق میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو۔ لیکن ادب سکھا دیا گیا، کہا کہ محبوب کی بارگاہ میں، اب دیکھیے نا ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہو، اللہ نے وہ بھی محبوب کے لیے بولنا منع فرما دیا، قرآن کے اندر ہے ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہو، ایک معنی صحیح اور ایک معنی غلط نکلتا ہو، اللہ نے وہ لفظ بولنا اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے منع فرما دیا۔ پہلے پارے میں دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم۔ نبی پاک علیہ السلام چونکہ آپ بکریاں لے کر جایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام بکریوں کو گھاس واس کھلاتے تھے، تو اب وہ جو تھے نا، اب بکریاں چلانے والے کو کہا جاتا ہے راعی، راعی، را الف زبر را عین یا زد عی، راعی، یوں راعی یعنی بکریاں چلانے والا۔ اب میری بات سنیں، کوئی بندہ بکریاں چلاتا بھی ہو، اگر اس کو بندہ خود سے کہے نا تو بکریاں چلانے والا اس کو برا لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے نا تو حضور علیہ السلام کی اگر کوئی بات ان کی اپنی کمی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر پتہ حضور سے کیا کہتے تھے؟ کہتے رائنا، حضور رعایت فرمائیے، حضور رعایت فرمائیے، رائنا، را الف را عین زیر ای، عین یا زیر ای نہیں، را عین زیر ای، بس عین کے نیچے زیر ہے۔ وہ کہتے تھے حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں ایک بار پھر ارشاد فرمائیے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ اب جب کفار نے دیکھا، چونکہ وہ اہل عرب کی لغت سے واقف تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ راعی کا مطلب ہے، راعینا کا مطلب ہے کہ رعایت کرنا، ٹھیک ہے، نظر دوبارہ گفتگو کو دہرانا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس کو تھوڑا سا بگاڑ کے کر دیں، انہوں نے اس کو کھینچ دیا راعینا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کو جب بھی پکارتے کہتے راعینا، ایک صحابی تھے جو ان کی لغت کو جانتے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، کہا کہ محبوبہ یہ تو آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہیں، ان کا تو مقصد اور ہے، یہ تو معاذ اللہ آپ کو چرواہا کہہ کر پکارتے ہیں، حضور ہماری رعایت فرمائیے، حضور ہمارا مطلب تو یہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا کھینچا جس کی وجہ سے معنی بدل گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے ساتھی ہو، میرے محبوب سے محبت کرنے والو، تم یہ راعنا کہنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ اس کا معنی تو ٹھیک ہے لیکن لوگ اسے بگاڑ کر میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لہذا یہ ٹھیک معنی کہنا بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا کہ اب وہ لفظ بھی چھوڑ دو جس کا معنی درست ہو رہا ہے تمہارے نظر۔ صحابہ نے عرض کی تھی نا، کہا محبوبہ ہمارے دل میں تو ایسی بات نہیں ہے نا، ہمیں کیوں منع کیا گیا؟ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے،
تم تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر دشمنان اسلام، دشمنان مصطفیٰ دیکھ کر اس کو بگاڑ کر لفظ بولتے ہیں، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ پھر حضور ہم کیا کہیں، ہم آپ سے کیا کہا کریں اس کی جگہ؟ کہا اللہ نے وہ بھی تمہیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہا اللہ نے تمہیں حکم دیا وقولوا انظرنا، کہا کہ آپ میرے حبیب سے کہا کرا انظرنا، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ کہا کہ آپ راعنا والا لفظ چھوڑ دو، تو وقولوا انظرنا یوں کہا کرو کہ حضور ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اسی سے نکلا ہے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہے۔ دیکھیے انہی باتوں آگے اللہ نے جو فرمایا، اور جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کا ادب کیا نا، اللہ نے ان کو انعام کیا دیا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں، صحابہ نے آہستہ کرنا شروع کر دیا تھا نا، کہا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر نیچا رکھتے ہیں، پست کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ دوسری خوشخبری دی، کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے انعام؟ جو لوگ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام دیا قرآن کے اندر۔ اور دیکھیے نا بڑی بات ہے، انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے نا، جتنی بھی عبادت کرتا ہے، یہ بدن کا تقویٰ ہے۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے نا، یہ بدن کا تقویٰ ہے، جسم کا تقویٰ ہے، لیکن جو بندہ حضور کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقویٰ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دل کا تقویٰ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ حضور کا ادب کرے، کہ دل کا تقویٰ اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا جب تک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آگے ان باتوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہا کہ بے شک وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کو حجروں کے پیچھے سے بلند آواز دے کر پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے تھے اور حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا محمد، حضور کو یوں پکارا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ نے فرمایا نہ، میرے حبیب کو یوں نہیں پکارنا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو باہر کھڑے ہو کر یوں اونچی آوازوں سے حضور کو پکارتے تھے، اللہ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے فرمایا یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں کہ میرے حبیب کی بارگاہ کے ان کو ادب ہی نہیں پتا کہ میرے یار کے حضور آنا کیسے ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ کیسے میرے حبیب کو پکار رہے ہیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یہ میرے حبیب کو پکارنے کا کیا انداز ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ جو اس انداز میں میرے محبوب کو پکار رہا ہے اکثر اللہ یا کہ ان کا یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور کہا اگر یہی لوگ ایک اور کام کر رہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہا کہ اگر یہ کچھ دیر صبر کریں، اگر یہ ٹھہر جائیں، حضور خود ان کی طرف تشریف لے کر آئیں، کا دروازے پر ٹھہرے رہیں، حضور خود ان کی طرف تشریف لے کر آئیں، کہا لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی نا، صحابہ کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز یہ ہوتا تھا، اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے جب کاشان اقدس پر جاتے نا، دروازے پر یہ پوروں سے کھٹکھٹاتے تھے۔ عمدۃ القاری کے اندر دیکھ کیا بخاری شریف کی شرح، اس کو پوروں سے کھٹکھٹاتے تھے، پوروں سے، اور لکھا ہے کہ پوروں کے ذریعے کھٹکھٹانا انسان کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ انسان کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے، سکون کا سبب ہوتا ہے۔ کہ پوروں سے ایسا ایسا کھٹکھٹاتے تھے اور انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو بلانا نہیں، حضور جب خود تشریف لے آئیں گے پھر حضور سے اپنی حاجت بیان کر دیں گے۔ دروازے پر کھڑے رہتے تھے انتظار میں کہ ہم نے نہیں بجانا دروازہ، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں کرنی، حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، حضور خود تشریف لے آئیں گے تو تب اپنی حاجت کو بیان کر دیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس قدر مقدس انداز، اس قدر پیارا انداز کہ حضور سے محبت کا، اس قدر قرآن کی آیت نازل ہوتی صحابہ اس پر عمل کرتے۔ اور ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، اور اسی میں یقین کرے اس نے تو کسی اور پیرائے میں یہ شعر لکھا تھا، لیکن یہ میں کہتا ہوں اس شعر کا مظہر اگر کسی نے دیکھا ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات کو دیکھا۔
کس قدر ادب کرتے تھے. ساغر صدیقی نے لکھا نا پلکوں سے دی ہے در یار پہ دستک میں نے, پلکوں سے دی ہے در یار پہ دستک میں نے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں.